أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے آقا، ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. آپ سب کے لیے رحمت ہے. آپ سب کے لیے زندگی گزارنے کا وہ ایک دین اور طریقہ لے کر آئے ہیں جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے. جب دین زندگیوں میں آئے گا تو اللہ کی رحمت کو لے کر آئے گا، اور جب اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو اللہ کی طرف سے جو انسانوں پر مصائب آتے ہیں وہ مصائب کے دروازے بند ہوں گے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں لے کر آیا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی محنت کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اور آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کو داخل کیا جائے. جب وہ دین ہمارے گھروں میں آئے گا تو وہ دین ہر قسم کی رحمتیں اور ہر قسم کی اللہ کی مددیں اور اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کچھ وعدے فرمائے ہیں وہ تمام وعدے اللہ تعالیٰ پورے فرمائے گا. زندگی میں دین کے آنے پر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے گا. انتم العالون، تم ہی سربلند ہو. دنیا کی قومیں چاہے چاند پر پہنچتی رہے، لیکن اگر مسلمان کی زندگی میں دین ہوگا تو ان سب کو خدا اس کے ماتحتی میں خدا ڈالے گا، یہ سربلند ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ شاہ نے دین پر وعدہ کیا ہے
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम अल्लाह का दीन पर ज़िंदगी गुजारोगे और अल्लाह के रसूल की इताअत पर ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में सुकून देगा। दिलों का सुकून वो मिलेगा दीन पर, ऐसे बंगले में नहीं मिलेगा। हाँ, जिंदगी में दीन नहीं है, ऐसी बंगलों में रहने के बावजूद भी रात को नींद नहीं आती, चैन सुकून नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के रसूल की इताअत को ज़िंदगियों में दाखिल करेंगे, अल्लाह उन्हें दिल का सुकून अता फरमाएगा। तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिल मुत्मईन इत्मीनान वाले बन जाएंगे। आज हमारे सबका हाल यही है कि अरे की ज़बान का टेंशन है, दिल में सुकून नहीं है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। मालदार हो के गरीब हो या कोई भी हो, मुल्क का सदर हो, सबको टेंशन है क्योंकि ज़िंदगी में दीन नहीं है। हाँ, और अल्लाह ताला शानू ने कुरान पाक में अपना ये फैसला सुना दिया है सबके लिए। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके लिए अल्लाह ने अपना एक फैसला सुनाया है। हाँ, और वो फैसला क्या है? मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो भी इंसान मेरे दीन से और मेरे नबी की इताअत से एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। हाँ, दुनिया में जाओ फिरो, अमेरिका में जाओ, अमेरिका के बाप के पास जाओ, वहां जाओ और वहां जाकर बैठो उनके दरमियान में, तुम्हें यही मिलेगा, जिंदगी तंग है। सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाली खुदकुशियां जो है अमेरिका में हो रही हैं, सबसे ज्यादा आपघात करके मर रहे हैं लोग। और तुम्हारे इस मुल्क में भी जो आपघात कर रहे हैं वो मेरे दोस्तों जंगल के आदिवासी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क में भी आपघात करने वाले वही लोग हैं जिनके पास दुनिया है, डिग्रियां हैं। हाँ, और आपघात क्यों कर रहे हैं? कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास राहत और आराम की तमाम चीजें होने के बावजूद हमें क्यों सुकून नहीं मिल रहा, और जब सुकून नहीं मिल रहा तो इससे बेहतर है कि मर जाएं। तो आपघात क्यों मर जाते हैं? आज के दौर में पूरी दुनिया में जितने इंसान आपघात कर रहे हैं, कभी किसी जमाने में इतने आपघात करने वाले आपको तादाद ही मिलेगी। हालांकि आज के दौर में इंसानों के पास जितनी राहत और आराम की चीजें हैं, खाने पीने और तमाम लाइन की जितनी मेरे दोस्तों फरावानी है, आज से पहले इतना दुनिया के इंसानों के पास दुनिया नहीं थी। पक्के रोड बन गए, गाड़ियां हर एक के पास आ गई, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हवाई जहाज इतने हो गए। हाँ, हवाई जहाज वाले हो गए। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना हवाई जहाज है। हाँ, लेकिन सुकून चैन नहीं, इत्मीनान नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे मसाइल का हल बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। अगर हम परेशानियों से निकलना चाहते हैं और हमारे घरों में आपस की दुश्मनियां ख़त्म करना चाहते हैं और उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगियां चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि मेहनत करके ज़िंदगियों में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा और दीन लेकर आए हैं, मेहनत करके उसे ज़िंदगी में दाखिल किया जाए। माल
کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور بنگلے بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوں گے اپنے اندر تبدیلی لاؤ. ہم دیندار بنے, ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے اندر اللہ کا خوف اتنا آ جائے جو اللہ کا خوف ہمیں گھر میں اور باہر میں کہیں بھی ہوں اللہ کی نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے, اور ہماری زندگی دین پر آئے. خدا کی طاعت, اللہ کے فرائض. ہاں, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں کیسے رہنا کہ جس طریقے سے رہنے پر دنیا کی زندگی میں سکون, چین, اطمینان اللہ کی طرف سے ملے گا, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی, وہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اگر مسئلے کا حل مال ہوتا تو مال تو بہت آ گیا لوگوں کے پاس. آج سے 20, 25, 30 سال پہلے تو کسی کے پاس سائیکل ہوتی کہ سائیکل جنی پاس ہے سائیکل, وہ 500 روپے کی سائیکل ہوتی تھی زمانے میں. اب آج تو سائیکل تو کوئی لینے ہی تیار نہیں, بچے لینے تیار نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں آٹومیٹک. اور گاؤں کے لوگوں کے پاس تو سائیکل نہیں ہو, کیا سائیکل وہ بھی لینے تیار نہیں ہے, وہ بھی پھٹپٹیاں لیتے ہیں. ٹو ویلر سب جگہ. گھر تم دیہاتوں میں جاؤ, او ہو جو ٹو ویلر پر بھاگ رہا ہے. پکے مکانات بن رہے ہیں دیہاتوں میں, چھاپڑے نہیں رہے اب, پکے مکان. لیکن اس کے بعد بھی چین سکون نہیں. کیونکہ انسانوں نے اپنے خالق و مالک کو بھلایا ہے, اللہ کو بھلا, اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, بیماری بہت ہو گئی. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے اور ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے نماز پڑھی تو وہاں پیٹرول پمپ کا بیچارہ جو کام کرنے والا تھا وہ ہم سے آگے کہتے ہیں تمہارا کیا بہت ساری عادت, نماز پڑھو نو بدو, تمہارا اندر ایک بیجا نا ہمارا ایک بیجا تھی آپس میں دل میں بہت کینو کپٹ نہ ہوتا, ہمارا تو بہت ہے. وہ غیر مسلم تھا بیچارہ, وہ جوان بھی ہم کو یہ کہہ رہا تھا. پہلے غیر مسلموں کے دلوں میں ایک بہت آپس میں رحم ہوتا تھا. تم ان کے گھر جاؤ تو آؤ بیسو پانی پیو, وہ پوچھیں گے آپ کو, اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے. ہاں, اب آج تو کسی آپس میں دو بھائیوں میں محبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. یہ کیوں ہے کہ زندگی سے دین نکلا ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی دنیا کا انسان کوئی مشین بناتا ہے, اور جس نے کار بنائی ہے وہ کار بنانے والا کیا کہتا ہے کہ یہ کار روڈ پہ چلے گی, اس کو روڈ پہ چلاؤ. اگر آدمی اس کو روڈ پر نہ چلائے اور کھیت میں چلائے تو ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو, ٹینشن ہوگا, پرابلم ہوگا. پہلا تو پرابلم کہ وہ پھنسے گی اندر, پھر جتنا چلاتا جائے گا اتنی پھنستی جائے گی وہ, اور ٹینشن کا گاڑی نہیں آتی کاروی کے ادھر. کیوں کہ بنانے والے نے جو بتایا تھا کہ اسے روڈ پہ چلاؤ, اس کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی پہ چلے, پریشان ہو گئے. ایسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہم اپنے آپ نہیں بنے ہیں, ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے, اور اس پیدا کرنے والے نے
پیدا کرنے کے بعد ہمیں اپنی اس باڈی کو، اس مشین کو دنیا میں کیسے استعمال کرنا، اس کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اللہ نے. آزاد نہیں چھوڑا کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، آپس میں کیسے رہنا چاہیے، اور کس سے ڈرنا چاہیے، کس سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہاں تجارت کیسے کرنی چاہیے، شادی کیسے کرنی چاہیے. یہ سب طریقے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے دنیا کے انسانوں تک پہنچا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا دستور ہے. جیسے دنیا کی حکومتوں کے قوانین اور دستور ہوتے ہیں کہ ان کی حکومت میں اس دستور کے مطابق رہو گے، جیو گے تو سکون سے رہو گے، ورنہ پھر تمہیں پریشانی کا شکار ہونا ہوگا، جیل میں جانا پڑے گا. جی ہاں، ایسے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے اپنی کتاب قرآن پاک کو نازل فرما کر دنیا کے انسانوں کو اپنا دستور دیا کہ یہ ہمارا قانون اور دستور ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، اپنے آپس کا رہن سہن، معاشرت، اپنے لین دین اور معاملات، ہاں اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کے اصول کے مطابق چلو گے تو پھر تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف سے سکون اور چین اور ہمدردیاں، یہ سب اللہ کی طرف سے ملے گی، ورنہ نہیں. قرآن پاک تو قانون خداوندی ہے میرے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ چلو قرآن سے ہی برکت کی طرف آؤ تو اس کی تلاوت کرو. برکت تو ملے گی وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے قانون خداوندی، دستور خداوندی ہے، اور اس کو زندگی میں لانے کی اللہ کی طرف سے ہمیں دعوت ہے کہ محنت کر کے قرآن پاک والی زندگیوں میں لاؤ. اگر اس کو زندگی میں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ آسمان سے وقت پر بارش برسائے گا، اور تمہیں بارش ضرورت نہیں ہے تو وہ بارش کو روک لے گا. زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور اس دین کی برکت سے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اگر تم ایمان، اپنی دل میں ایمان پیدا کر کے اگر تم ایمانی زندگی گزارو گے، نیک اعمال کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا، ایک دوسرے کی محبت آئے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. ہاں، ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور حرام کاموں سے بچے گا تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، روزی آسانی سے دے دے گا، اور دنیا کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. خدا ایسے حاکم لائے گا، حکومت کرنے والے، اپنے ملک کے نظام کو چلانے والے، کہ جو اپنی پبلک کے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا کریں گے، مشکلات نہیں پیدا کریں گے. ہاں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، حرام سے بچے گا اور خدا کے احکام کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکالیں گے. مشکلات آسان ہونا اللہ کرے گا. مشکل آتی نہیں ہے، مشکل تو اللہ کی طرف سے لائی جاتی ہے. ہم یہاں بھول کھا رہے ہیں کہ مصیبت آئی نہیں ہے، مصیبت اوپر سے لائی گئی ہے، اور جو لایا ہے جب تک وہ ہٹائے گا نہیں وہاں تک وہ ہٹے گی نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض،
زمین کا پورا نظام اللہ چلاتے ہیں آسمان سے، وہاں سے فیصلے آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں آپ اللہ کی طرف بلائے گئے، بھائی یہ جو کیمرے میرے کھول کے جو فوٹو ووٹو لینے کے چکر میں پڑ رہے ہیں نا، بھائی میرے بھائیوں چھوڑو، گناہ کا کام نہ کرو۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کہے گا جتنی تم نے تصویریں کھینچی تھی نا سب میں جان ڈالو، نہیں ڈال سکو گے کہ جاؤ جہنم میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ شانو جو ہے آسمان سے اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لگے معراج میں تو آپ نے اوپر سے دیکھا کہ کوئی چیز زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے اور کوئی چیز آسمان سے زمین کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ نیچے سے کچھ آ رہا ہے، یہاں سے کچھ جائے ہے کیا؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو زمین سے اوپر آ رہے ہیں، اور آسمان سے زمین کی طرف جو جا رہا وہ کیا ہے؟ ان کے اعمال پر جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ فیصلے آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب زمین والوں کے لیے کوئی اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ فیصلہ فرشتے کو دے کر کہتے جاؤ ہمارے گھر پر جا کر بیت اللہ پر جا کر اعلان کر دو کہ آج سے اے زمین والو تمہارے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے، احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے اے دنیا کے انسانوں آج سے تمہارے بارے میں تمہارے مالک اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ مہنگائی بولنے سے مہنگائی تھوڑی دور ہوگی، مہنگائی آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور مہنگائی اللہ کی طرف کیوں آئی ہے کہ ہماری زندگیاں بگڑی ہیں۔ ہاں، نیتوں میں فطور آئے، نیتوں میں فطور، بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے، خیانت کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، آسمان سے یہ تمام حالت آ رہے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر زمین والوں پر اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کر دیں اور ان کو دنیا روزی زیادہ دیں ہر وقت تو یہ باغی ہو جائیں گے، انسان باغی ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا پیسے بڑھے کہ بغاوت بڑھی، چال بدل جاتی ہے آدمی کی، جیب میں 2-4 ہزار روپے آتے ہوں تو چال بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، بغاوت۔ ہاں، چھوکرے باپ سے کہتے ہیں 5,000 روپے آپ نہیں، وہ ڈراتا ہے باپ کو، بغاوت۔ گھر والی ڈراتی ہے خرچے اوچھو پڑا جائے، خرچ رہا ہو نہیں تو ہماری مان کہتے تھے، بغاوت۔ ہاں، پبلک حکومت کے خلاف بغاوت اترتی ہے۔ ہاں، بغاؤ کیوں؟ دنیا، مال، پیسے، کوریاں، ٹھیکرے، ہر ایک کی چاہتا ہے پیسے لاؤ جلدی، زیادہ دو۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میں دوستوں بازاروں میں تیزی نہیں رکھتا، ہر وقت تیزی ہو تو 12 بج جاؤ، ہر وقت تیزی نہیں۔ ہاں، کبھی تیزی اور کبھی خدا ڈاؤن کر دیتا ہے،
تاکہ سیدھے ہو جاوے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنی حکمت کے ماتحت آسمان سے ایک انداز سے لوگوں کی روزی اتارتا ہے تاکہ سیدھے رہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر زمین والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی میں رہنے والے یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آج کل برکت نہیں ہے، یوں کھیتی تین فصلیں لے رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. اور پہلے کے لوگوں کی زندگی میں برکت تھی، زمین یہی تھی، ایک فصل لیتے تھے لیکن ایک فصل میں برکت اتنی تھی کہ پورے سال کے خرچے نکالنے کے بعد غریبوں کو بھی کھلاتے تھے. وہ ہماری دادی اماں ہم سے کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے دادا کھیتی کرتے تھے، اور جب کھیت میں کھیتی تیار ہو جاتی تھی اور وہاں ڈھیر لگتا تھا تو وہیں سے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں وہیں سے بھیجتے تھے، پہلے رشتہ داروں کو کہ جاؤ آپ دے آؤ، اور جو بچتا تھا وہ گھر لے کر آتے تھے تو وہ بھی اتنا ہوتا تھا کہ پورے سال کھانے کے بعد بھی بچ جاتا تھا. ہم نے ہماری دادی اماں کے گھر میں دیکھا ایک کوٹھا تھا مٹی کا بہت بڑا، ہم سے اونچا، اور نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، تو اناج آتا تو پورا اناج اس میں بھر دیتے تھے وہ، اور نیچے سے جتنی ضرورت کے ہو اتنا نکال کر سال بھر کھاتی تھی، پھر بھی اس میں برکت ہی برکت ہوتی تھی. برکت گئی، پہلے کوٹھے تھے، کوٹھے گئے پھر کوٹھیاں آئی. پتلے کی کوٹھے آتی تھی پہلے، اب تو کوٹھیاں بھی گھر میں دکھتی نہیں ہے. کوٹھیاں آئی، پھر کوٹھیاں گئی، ڈبے آئے، اناج ڈبوں میں شروع ہو گیا 15 کلو 10 کلو. پھر ڈبے گئے تو ڈبے آئے. یہاں کا تمہارا کاٹھیاواڑ بھاؤ نگر کا ہمارے عبدالقیوم تھے، بھاؤ نگر تھے. وہ ہمارے مشوروں میں جب کارگزاری سرانے کھڑے ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب بھائیوں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے تو گھر والے جو کھانا بھیجتے تھے وہ ہمارے اکیلے کا نہیں بھیجتے تھے، ہمارے ساتھ 2-3 آدمی کا کھانا اور زیادہ بھیجتے تھے کہ پڑوسی کے یہاں کھانا نہ ہو تو کھا لے گا. اور ہماری گھر کی عورتیں، ہماری کٹیا جو ہمارے کھیتوں میں ساتھ رہتی تھی، جب وہ بیاتی تھی تو وہ اس کے لیے بھی کھانا بھیجتی تھی گھر سے کہ کتیا جو ہے بچے دیے اس نے، اس کو جانے کا موقع نہیں ملتا ہوگا کہیں، لو یہ کھانا کتیا کو بھی کھلا دینا. یہ تھا ایک زمانے میں، برکتیں تھی، برکت. اب برکت نہیں ہے، اب تو حساب ہے. گھر میں 5 માણસો છે، 5 માણસો માટે દરરોજનો 1 કિલો 2 કિલો ચાવલ જોઈએ، આમ જોઈએ તેમ જોઈએ، એટલું वो હિસાબ. તો મહેમાન આવા તો આદમી પરેશાન હોતા है कि पाछो મહેમાન कैसे आई गयो. और उस जमाने में मेहमान आने से खुश होता था आदमी. बरकत नहीं है जिंदगी में, कसरत है. अनाज ज्यादा पकने लगा लेकिन बरकत नहीं है. जी हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप वो दीन लेकर आए जिस दीन की वजह से दुनिया में बरकतों के दरवाजे खुले, तंगियां दूर हुई. और भाई कहाँ जा रहे हो?
بیٹا بیٹھ جاؤ نا, ابھی تو آئے ہو. اے بھائی اتنے میں باتھ روم ہو گیا یار, یہاں سے نکلو, وہاں سے کون کھا دو گے. وہ شیطان تو نہیں بلا رہا باتھ روم کے نام سے, جلدی آؤ یہیں سے آئیو. وہ شیطان وہاں سے اٹھاتا ہے. اب وہاں جانے کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وضو تو ہونا چاہیے, پیاس لگی ہے, باتھ روم جانا ہے, اور یہاں سے باہر نکال کے پھر لے جائے گا بازار میں, بیان ختم ہو گیا تو پھر آئے گا. شیطان کے پاس تو ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہیں مکاری کی. اب تم کوئی اٹھو مت, اگر خدا نہ خواست تو پیشاب کا تقاضا ہو تو یوں سمجھو کہ ڈبل ایکسپریس گاڑی میں بیٹھے تھے. ڈبل ایکسپریس جب آدمی رکھتا ہے اور پیشاب روکے رکھتا ہے کہ جہاں بس ابھی تھا شاید کہاں ہے, ایک دم بھاگتا ہے. پھر آدمی اپنی دنیا کے لیے روکے رکھتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے بھی بیٹھے رہے آدمی, تھوڑا صبر کر لے. ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہم ہوتا ہے, وہم خیال ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ شیطان دماغ میں چکر لاتا ہے. اس لیے میرے بھائی آخر تک بیٹھو, بات کو دھیان سے سنو اور لینے کی نیت سے سنو, سمجھنے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہم اپنی زندگی کے رخوں کو صحیح کر لیں. یہ تو بات صاف ہے میرے دوستو کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کار کو آدمی نے کھیت میں ڈالا ہے, اب پرابلم پیدا ہوا ہے. جب تک کار کو کھیت سے باہر نہیں نکالے گا وہاں تک پرابلم سالو نہیں ہوگا. ایسے ہمارا حال ہے. اس مشین کو اللہ نے بنایا ہے, انسانی مشین ایک, ہاں وہ انسانی مشین بنانے کے بعد اللہ نے اس مشین کے لیے ایک طریقہ زندگی گزارنے کا جسے دین کہتے ہیں نبیوں کے ذریعے انسان تک پہنچایا ہے کہ زندگی یوں جیو, یوں زندگی گزارو. اگر آدمی اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر آدمی حلال راستے چھوڑ کر حرام میں گھسے گا, اللہ کے یہاں بھی یہ ہے کہاں جانا کہاں نہیں جانا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جو کرنے کے کام ہے اس کو اللہ نے حلال کیا کہ کرو, اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں اللہ نے اس سے منع کیا. جیسے تمہارے دنیا میں انٹری وے اور نو انٹری وے دو وے ہوتے ہیں نا, کہ اس راستے میں چلنا جانا اور اس راستے میں نہیں جانا. اگر آدمی بھول سے نو انٹری وے میں گھس جاتا ہے تو گھسنے کے ساتھ اس کے دل میں پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی پولیس دیکھے گا, اور نو انٹری وے میں داخل ہونے کے ساتھ سکون ختم ہو جاتا ہے. انٹری وے میں جب تک چلتا تھا تو وعدے کرتے کرتے جا رہا تھا, لیکن جہاں دیکھا کہ تو نو انٹری وے میں جا رہا ہوں تو باتیں تو بات کی بات ہے, اب پریشان ہے کہ کب اس نو انٹری وے سے نکلوں کب. بات سمجھ میں آ رہی. آپ سوچو, ایک آدمی نگر سیٹ ہے اور نگر سیٹ نے 50 لاکھ کی گاڑی لایا, اور 50 لاکھ کی گاڑی میں کھانا پینا سب کا انتظام اس میں ہوا ہے, اور حور جیسی بیوی ہے پڑوس میں, اور چاند جیسے چھوکرے ہیں, سب راحت کی چیزیں موجود ہیں گاڑی میں. اب یہ گاڑی لے کے چل رہا ہے, چلنے کے بعد بھول سے نو انٹری وے میں گھس گیا, اور اس کی بیوی نے کہا کہیں جائے رہے ہو, تو نو انٹری سے بس وہاں سے طبیعت میں سب راحت کی چیزیں, لیکن راحت نہیں ہے. کب اس نو انٹری وے سے نکلوں پھر چین آتا ہے اس کو. ایسے آج ہماری زندگیاں نو انٹری وے میں چل رہی ہے سب کی, مالدار ہو کہ غریب ہو یا کوئی بھی ہو, نو انٹری وے میں چل رہے, حرام کاموں میں چل رہے ہیں.
حرام راستے جس کو اللہ نے حرام کیا کہ یہاں مت گھسو. ہاں اللہ نے قرآن میں ایک بات کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی گلیاں مت گھسو. ہاں اس میں گھسو گے کہ تو پھر پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے. تو ابھی ہم لوگ کہتے ہوں نماز بھی پڑھوں چھوں آم بھی چھے પણ પરેશાની નથી હતી પણ બીજા બધા નો એન્ટ્રીમાં ઘૂસેલો તેમાંથી નીકળ ન પહેલો. جو پریشانی آئی ہے وہ تو جو اور غیبت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ماں باپ کو ستانا اور اپنے محلے والوں پر ظلم کرنا، یہ تمام زندگی میں موجود ہے. پھر نماز پڑھ رہتا ہوں تو حالات کیسے بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے. نو انٹری سے ریورس آؤ، پہلے حرام کام چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، خدا کی مخلوق کو ستانا چھوڑو جس کی بنا پر تم پر یہ حالات ہیں. توبہ استغفار کرو گے اور پھر نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حلال کماؤ. حرام کمائی جو ہے اس کا انجام تو جہنم ہے. علی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کہ حساب کتاب ہوگا وہ حلال کمائی کا ہوگا. حرام کما کے جو جائے گا اس کا تو انجام جہنم ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب کا سوال ہے ہی نہیں. ہر آدمی کی روزی اللہ نے طے کر رکھی ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے اس سے پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ میں جب رحم میں انسان ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں کتنا کھائے گا، کتنا رہے گا، کتنی راحت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، سب اللہ نے لکھ کر اندر فرشتوں کو بھیجا تھا کہ یہ اس کی دنیا کی پوری اس کی ہے. تو روزی ہر ایک کی اللہ نے طے کر رکھی ہے، غیر مسلم کی بھی طے کر رکھی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں. جتنے جانور ہیں ان جانوروں کی روزی اللہ نے طے کر رکھی ہے اور اللہ نے اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ ان کی جو روزی میں نے طے کی ہے وہ میں پہنچاؤں گا. اللہ نے پہنچانا اپنے پر طے کر رکھا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار مخلوق نہیں ہے مگر اس کی روزی کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے رکھا ہے. روزی دے گا اللہ مقدر کی. اب دیکھو نافرمانوں کو، نماز نہیں پڑھ، سب کو اللہ روزی دیتا ہے اس کا کہ ان کی طے ہے. لیکن روزی دینے میں دو راستے ہیں. ایک تو اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے اور ایک ہے مقدر کی روزی ناراض ہو کر دے. دونوں میں فرق ہے. جب اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مقدر کی روزی دے گا تو وہ روزی میں برکت دے گا، وہ برکت والی روزی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہو کر دے گا تو وہ دنیا میں جو مال یا پیسے مقدر سے آئے ہیں وہ رحمت بنا کر دے گا. زحمت نہیں ہوگی، خوش ہو کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا، رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں تجھ سے وہ مال مانگتا ہوں جو مال میرے اوپر عذاب نہ ہو، اور ومن ولد یکون علی وبالا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو اولاد میرے لیے وبال بنے. آدمی بعد تو بڑی تمنا سے اولاد مانگتا ہے اور پھر اولاد بابا کے تو پیدا نہ تھے تو ہرو پیو کہتا ہے، وبال بن کی اولاد. اور یہ تمام مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے دیتا ہے تو ناراض ہو کے اس کی مقدر کی روزی دیتا ہے بغیر برکت کی، برکت نہیں ہوتی اس میں.
اور وہ دنیا اس کے لیے وبال ہوتی ہے، عذاب. آپ دیکھیں نا، آدمی کے پاس بہت مال آتا ہے، بہت مال آنے کے بعد ٹینشن آتا ہے کہ یار اس کو کہاں رکھوں. بینک میں رکھ سکتا نہیں، اس جگہ پھر بینک میں رکھے گا تو گورنمنٹ کے پاس پھر ٹیکس دینا پڑے گا، وہاں رکھتا نہیں. گھر میں رکھ سکتا نہیں کہ کب چور آ کر چوری کر جاوے، یہ ڈر ہے. اور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کہ کوئی مار کر مجھے لے جائے گا، ڈر ہی ڈر ہے. اور انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ کل وہ لے کے بھاگ جائے گا تو وبال ہے، مصیبت ہے آدمی کے لیے. ہاں حالات. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، سب سے پہلے دین کی محنت کرو، اور نبی والی محنت جو اللہ کے نبی نے اس امت کو دی ہے، جس سے انسان کا ایمان بنتا ہے، جس سے انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آتی ہے، جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور جس سے انسان دوسروں پر ظلم کرنے سے بچتا ہے. وہ ایک ایمانی محنت حضور نے اپنی امت کو دی ہے. اس محنت میں جب آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو ایمان دل میں بنتا ہے. ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ دل ہے. جب دل میں ایمان پہنچ جائے گا تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوگا. جیسے آدمی کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولیاں کھاؤ، یہ گولیاں کھاؤ. تو گولیاں لایا، اور لانے کے بعد گولیوں کو میرے دوستوں کباڑ میں رکھ دیے. تو سر کا درد مٹے گا؟ ارے بولو کیوں؟ کہ گولیوں کو جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں گئی، تو ابھی کباڑ میں گئی ہے. تو اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، اس کو کھا کے اس کو معدے میں پہنچائی ہو. جب آدمی وہ گولیاں کھا کے معدے میں پہنچتی ہے، آٹومیٹک اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. یہاں معدے میں پہنچی اور یہاں سر کا درد ہلکا ہونا شروع ہو گیا. ایسے ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. پھر انسان کی زندگی میں ایمانداری آتی ہے، پھر بیمانی چھوڑتا ہے. وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، غلط وعدے کسی کو نہیں کرتا، کسی کی زمین نہیں دباتا، کیوں ایمان اندر پہنچ چکا ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدق قولہ. حضور نے اس کا تھرمامیٹر بھی بتایا کہ ایمان کی جگہ دل ہے، کہ جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو آدمی کی زندگی اس کی گواہی دیتی ہے. عمل دل میں ایمان پہنچا، خوف خدا پہنچا، اب نظر غلط نہیں ہو سکتی. دل میں ایمان پہنچا، خوف خدا پہنچا، اب آدمی کاروبار میں جھوٹ نہیں بول سکتا. دل میں ایمان پہنچا، اب آدمی کے پیر غلط جگہ نہیں جا سکتے. ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایمان انسان کے جسم کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. پھر یہ ہاتھ غلط دستخط کرنے نہیں آئے گا کورٹ میں. ایمان ظاہر ہوگا دل، ہاتھوں میں، پیروں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، زبان میں، دماغ میں. آدمی ایماندار بنے گا. ہم لوگ بھی آدمی کی ایماندار ہونے کا فیصلہ اس کی زندگی پہ کرتے ہیں. ایک آدمی جھوٹا بولتا ہے تو کہہ یار ہاں مخیر بہت بےمان مانس ہے، اس کے جھوٹ بولنے پر بےمان کہتے ہو آپ. اور ایک آدمی امانت داری اور سچائی سے کام کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں بھائی ایماندار مانس ہے. عمل. اور میرے بھائی دیکھو، ابھی دنیا میں اس کے آپ کو ہمیں نقصان کا پتہ اندازہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا، ایمان کو اتنا ایمان کو سیکھنا فرض ہے
کہ جو ایمان انسان کو حرام سے روک دے، اسی کو کہتا ہے تقوی، کہ دل میں اتنا تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جو ڈر ہمیں اور آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. جیسے ہم اور آپ ہمارے دلوں میں ہماری حکومت کا ڈر ہے، قاعدے کا، قانون کا، تو ہم اپنی گاڑیوں کو قانون کے خلاف نہیں چلاتے. ہاں، یہاں لال بتی وہاں دیکھی کہ یا بریک پر پیر گیا. کیوں کہ اگر لال بتی کو دیکھنے کے بعد اگر میں وہاں سے گزروں گا تو میرے پر حکومت کا یہ پکڑ آئے گی. تو حکومت کے ڈر سے آدمی حکومت کے قانون کو توڑتا نہیں ہے. ایسے جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو آدمی اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا، پھر نماز کو نہیں چھوڑتا، پھر آدمی ماں باپ کو نہیں ستاتا، پھر آدمی پڑوسی کو پریشان نہیں کرتا، پھر آدمی اپنے نوکر چاکروں کو میرے دوست حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایمان اندر آیا ہے. اور وہ ایمان اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور ان کے حقوق ہیں میرے پر. میرے ماں باپ کے حق ہیں، میرے پڑوسی کا حق ہے، اللہ کا میرے پر. حضور نے ایک مرتبہ سے معاذ سے پوچھا، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ بس بعد میں جب میں کہا حضور بتا دیجئے کیا حق ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں اور اس کی بات کو مانیں اور اس کے حکموں پر چلیں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ شرک کو پسند، پارٹنرشپ اللہ کیا نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. ہاں، مکہ والے یہ کہتے تھے، مکہ والے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو ماننے کے بعد کہتے تھے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بت ہمارا واسطہ ہے. جیسے آج ہمارا حال ہے، ہم بھی کیا کہتے ہیں، روزی تو اللہ دیتا ہے مگر، یہ مگر کے بعد کیا ہے، وہ اندر کی خرابی ہے. اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے اور اپنی قدرت سے دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جس اللہ نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں 5 مہینے پالا اور آکسیجن اپنی قدرت سے پہنچایا اور ہماری تربیت کی اللہ نے بغیر ماں باپ کے کھلانے پلانے کے اپنی قدرت سے اس نے کھلایا، وہی اللہ ہمیں دنیا کے پیٹ میں بھی وہی پالتا ہے اور مر کر جب قبر میں جائیں گے تو قبر کے پیٹ میں بھی وہی پالے گا اور جب میں دوستوں حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی وہی پالے گا. وہی پالتا ہے، اپنی قدرت سے پالتا ہے. اور اسباب میں دکھایا، دکان کرنے کو حکم دیا اور امتحان کے لیے کہ اب یہ دکان میں بیٹھنے کے بعد مجھ سے میری ذات پر یقین کرتا ہے یا دکان پر یقین کرتا ہے. آج ہمارا یقین وہی ہے جو مکہ کے مشرکین کا تھا. وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کے ساتھ. ہم بھی اللہ کو مانتے دکان کے ساتھ کہ پالتا تو اللہ ہے مگر بغیر دکان کے نہیں. ہم نے اسباب کو ارباب بنایا ہے، حالانکہ اسباب کو اسباب بنا کر اللہ کی ذات پر یقین کر کے آدمی چلے. اب اگر یہ اللہ پر یقین کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی پالتا ہے اور اللہ ہی روزی دیتا ہے تو پھر اپنی دکان میں اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کاروبار میں جیسے اللہ نے کہا امانت داری اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرے گا. کاروبار کے لیے نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ کا حکم نہیں توڑے گا. فرق یہ پڑے گا کہ میری دکان میں میرا یقین صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا تھرمامیٹر کیا ہے. اگر میں دکان میں ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کے رعایت کے ساتھ کاروبار میں لگا ہوں تو میرا یقین صحیح ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، ارے یار تمہیں تو کہو چھو پر تمہیں حالات تو جو جانتا نہ تھے، وہی کہتے لوگ حالات ایسے ہیں کرنا پڑتا ہے.
تو یہ نہیں ہے میرے دوستو. جب آدمی ایمان اور ایمانی زندگی پر محنت کر کے جمتا ہے تو پھر حالات کو اللہ اس کے موافقت میں کرتا ہے. حالات تو وہ اللہ ہی درست کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی اللہ نے دی آخرت بنانے کے لیے. دنیا تو مقدر کی اللہ نے بنا کے، اتنی بڑی دنیا کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کر کے بنائی ہے. یہ سورج چاند سب کا نظام اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بنا کے رکھا تھا کہ میرے بندوں کو میں پیدا کروں گا ان کی خدمت کے لیے. دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی آخرت بنائیں. الدنیا خلقت لکم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم کو جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنی آخرت بناؤ. آخرت میں دنیا نہیں جائے گی. کوئی مرنے والا دنیا لے کے جاتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح. ارے کوئی لے کے جاتا ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو. ہاں بولو تاکہ کوئی سوتا ہو تو جاگ جائے گا. کوئی لے کے جاتا، دنیا ہی چھوڑ کے جاتا ہے. آدمی دنیا سے مرنے کے بعد اپنے ساتھ جو لے کے جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہے، اس کا ایمان اور بیمانی ہے، یہ لے کے جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دے کے سمجھایا اپنی امت کو کہ انسان اور اس کے آل اولاد اور اس کا مال اور اس کا عمل، ان تینوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. جب اس کی موت کا قریب آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے یوں کہا کہ میں تو تیری زندگی میں جب تو زندہ ہے وہاں تک تیرے کام آؤں گا، اور جب تو مرے گا تو اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ چلا جاؤں گا. کہ یہ اس کا بھائی مال ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ ہے مال سے کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن جہاں ایک طرف اس کی موت کا قریب آیا تو خاندان والے اس کی تمام مالیات کو تقسیم کرتے آپس میں. اس کے کام نہیں آتا. اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی پہلے بھائی کے تو نے بات جواب سن لی، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ اگر تو بیمار ہوگا تو میں دواخانے لے جاؤں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو تجھے قبر تک پہنچا دوں گا. یہ میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں، آگے کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اس کا دوسرا بھائی جو ہے اس کے آل اولاد ہے، اس کا خاندان ہے کہ دنیا میں زندگی میں بیمار ہو تو اس کو بیماری پرسی کرتے، علاج کرتے ہیں، اور جب مر جاتا ہے تو کفن پہنا کر میں تو اسے قبر تک پہنچا دیتے ہیں، آگے کچھ نہیں دیکھیں. تیسرا بھائی اس نے بولا بھائی تو میری کیا مدد کرے گا؟ اور تو اس تیسرے بھائی نے کہا دنیا میں جب تک تو زندہ رہے گا، جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا ہر جگہ، اور جب تو مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی قبر میں تیرے ساتھ چلوں گا اور حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اس کا تیسرا بھائی، اس کا عمل ہے. دنیا میں آدمی نیک عمل ہوتا ہے اور جاتا ہے کہیں بھی تو نیک عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں لوگ اس کو کہ نیک آدمی آیا ہے، اور چور آئے تو کہ چور ہے، اس کے ساتھ اس کی چوری. مرے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ جائے گی چوری، اس کے ساتھ اس کے نیک عمل جائیں گے. تو فرمایا عمل یوں کہے گا میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ تجھے جنت داخل کر کے چھوڑوں گا. پھر حضور فرما بتاؤ ان 3 بھائیوں میں کون سا بھائی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اگلے 2 تو کسی کام کے نہیں ہیں، مال اور اولاد کا کوئی کام کے نہیں ہو. تو
کہ تیسرا بھائی جو ہے وہی بہتر ہے. تو اب ہم اور آپ سوچیں تیسرے بھائی کو کتنا دے رہے ہو. اس کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو بناؤ, اپنی نمازوں کو صحیح کرو. نماز یہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, نماز وہ جو اللہ کے نبی نے پڑھنے کو کہا, وہ نماز اللہ کیا قبول ہوگی. زندگی کو جہالت سے نکالو. ہمارا حال یہ ہے, اگر ہم کو کوئی کہے تو مسلمان ہے, تو مسلمان کو کھانا کیسے چاہیے, تو کہتے وہ مجھے پتا نہیں ہے, ہوں میں مسلمان. تم مسلمان ہو تو مسلمان کو کاروبار کیسے کرنا چاہیے, کہ میں ہوں مسلمان لیکن مجھے پتا نہیں ہے. جو کہو پتا نہیں ہے. حال یہ ہمارا. دین کی محنت میں لگنے کا کیوں کہا جا رہا ہے, تاکہ جہالت دور ہو, زندگی میں اتنا ایمان آئے کہ وہ ایمان کی روشنی میں ہم اپنے کاروبار میں ایمانداری سے, امانتداری سے زندگی گزاریں, گھر میں ایمانداری سے رہنے والے بن جائیں, اور نبی کے طریقے سیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تجارت کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے. ہاں, حضور کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں لوگ بازاروں میں اناج وغیرہ بیچنے کے لیے بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, اور ایک اپنے اناج کا ڈھیر لگا کر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی گزرتے ہوئے گئے اور آپ نے اس ڈھیر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا تھا. تو حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا, جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ان سے کہا, جب تم ان سے پوچھا کہ کیا ہے, کہو تو شبنم رات کو یہاں رکھا تو شبنم گری, تو شبنم کا وہ ہے, وہ شبنم سے ہوا ہے. کہ شبنم سے ہوا کسی سے ہوا تیرا, لیکن تجھے وہ اناج اوپر لا کے رکھنا چاہیے تھا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے. ہاں, پھر یہ کہا جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. عمر فاروق اپنے زمانے میں, خلافت کے زمانے میں بازار کا رونڈ لگاتے تھے, اور جو لوگ بیچنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے ان کے لیے ان سے پوچھتے تھے کیا تم نے تجارت کے مسائل سیکھے مسجد نبوی میں, کہ نہیں سیکھا, کہ چلو یہاں سے پھر مسجد میں جاؤ, مسائل سیکھو اور پھر تجارت کرو. جہالت آج تو ہم کو تو ہمیں تو اللہ سے بھی جہالت ہے. اگر ہم کو پوچھے اللہ کون کا اللہ, آگے کچھ نہیں جانتے. اگر ہمیں کوئی پوچھے اللہ کون کا اللہ, آگے کچھ پتا نہیں. اگر تمہیں کوئی پوچھے کلیکٹر, اور وہ کلیکٹر کا نام سننے کے بعد کیا کہتا ہے, کلیکٹر کے معنی اس کے پاس یہ پاور ہے. کلیکٹر کو پاور اس کے پاس, اس کا اختیار جو اس سے پہچانتا ہے. اللہ کو اس کی صفات کے اعتبار سے نہیں پہچانتا کہ اللہ کون. اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی. اللہ کا کون, الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. اللہ وہ ہے. کوئی دنیا کا انجینئر 10x10 کی چھت میں دوستوں بغیر اٹکائے اور بغیر لٹکائے اوپر اٹھا دے, کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے اتنا بڑا آسمان, اس بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. اور قرآن میں اس کی خبر دی ہے, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے اور زمین کو پانی پر اللہ نے روک رکھا ہے, اور وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ کو. اب اس کی قدرت کے اعتبار سے وہ ہمارے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں تھا, اسی طرح وہ ہمارے پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت دونوں ہے. الذی یحیی و یمیت, اللہ وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے, اور اللہ وہ ہے جو مارتا ہے, موت دیتا ہے. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہماری حیات, ہماری موت
یہ دونوں حالات ہیں. تو موت اور حیات کے بیچ میں جتنے حالات آتے ہیں وہ حالات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس اللہ پر ایمان لانا، اس اللہ کو ماننا اور اس اللہ کے حکم میں زندگی گزارنا، یہ موت سے پہلے پہلے اللہ کا مطالبہ ہے. آخرت بناؤ، اپنی آخرت کو سامنے رکھو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد سب چھوٹ جائے گا، اور آخرت میں ایمان اور اعمال یہ مجھے نفع دیں گے. لہذا مجھے موت سے پہلے پہلے اپنے اتنا ایمان کو بنانا ہے جو ایمان مجھے حرام سے روک دے، اور جو ایمان ہمیں فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، یہ جتنے خدا کے عبادت کے حکم میں ہیں اس کو پورا کرنے پر ہمیں لگا دے. یہ نہیں ہے پیسے کا مالدار تو ابھی سے ہو گیا ہے اور کہتا کیا ہے چھوکروں کی شادیاں ہوگی اس کے بعد حج میں جاؤں گا، اس سے پہلے مر جائے گا تو کیا ہوگا تیرا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور میں تو ہوں بہت بیجی چھوں، میرے پاس وقت نہ تھی. کار جا حجما ترو پر حج فرض تھی کیوں شاید. جیسے آج کل اس کہتے ہیں کہ موقع نہیں ہوتے એટલે نماز نہیں پڑھاتی ہے. کہ دکان پر موقع نہیں ہے، موقع تو ہے، پڑھوں تو پڑھے تو موقع ہے اور نہ پڑھے تو نہیں موقع ہے. اللہ کے حکم اور اللہ کی اذان کے تیرے دل میں کوئی وقت نہیں ہے. ورنہ اسی دکان پر تو جو کہتا ہے کہ میں نماز کے میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر اسی دکان میں بیٹھا ہو اور پولیس والا آگے کہ صاحب تم کو بلاتے ہیں تو کہو گے ہمارے پاس وقت نہ تھی؟ ارے بولو نا. نہیں، کیونکہ اس کا ڈر دل میں موجود ہے، اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں ہے. کیونکہ ایمان پر محنت نہیں ہوئی ہے، ایمان نہیں بنا ہے. یہ تبلیغ کی محنت، دین کی محنت ہے. یہ اللہ کی بندی ہوئی، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ محنت دی ہے کہ جس محنت کے ذریعے ہمارا ایمان بنے گا، ہم میں تقوی آئے گا، توکل آئے گا، آخرت کا فکر آئے گا، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں حیا اور بےدوش عفت پاک دامنی آئے گی. یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں دین کی اور ایمان کی محنت سے آئے گی. اس محنت کے لیے وقت نکالنا ہوگا میرے دوستوں. ہم نے دیکھ ہمارے پاس وقت تو ہے موت سے پہلے پہلے، مرنے کے بعد نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں اپنے بندوں سے بات کہی ہے کہ میرے بندو تم میرے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ ہمارے کام بنائے گا، آسان کرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے کیسے نکلتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی توفیق سے نکلتے ہیں، دل پر لیتے ہیں. جیسے تم بیمار ہو جاتے ہو تو تبلیغ والے کو انتظار کرتے ہو کہ جب دوا خانے جاؤ نہ، بیمار ہونے کے بعد فوراً اپنے وقت فارغ کر کے دوا خانے جاتے ہیں. کوئی دکان پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تو دکانوں کو تالا لگا ہی جاتا ہے. کیوں کہ بیماری میں مر گیا تو ضرور سمجھتا ہے وہ. ایسے میرے بھائیوں، مجھے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. جس اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے مجھے دین کی محنت کا حکم دیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جیسی محنت کرنی چاہیے محنت کرو، دین کو سیکھو اور دین کو زندگی میں لاؤ. اس کی محنت کی ہمیں ذمہ داری ہمارے پر. اب رہی بات یہ کہ آدمی اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کے لیے طے کرے گا تو دنیا کو آگے پیچھے تو کرنا ہی پڑے گا نا، پھر جا سکے گا. بغیر محنت کی دنیا نہیں ملتی تو بغیر محنت کے دین کیسے ملے گا؟ بغیر دین کے نہیں ملتا. گھوڑے گدھے کی محنتوں سے ایجوکیشن وہ بھی بغیر محنت کے نہیں ملتا، تو قرآن کا علم کیسے ملے گا بغیر محنت کے؟ سوچو. تو اللہ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو تو اللہ نے آخرت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں کام آنے والی چیز ایمان ہے، اعمال ہے، اخلاق ہیں،
ہاں وہ چیزیں کام آئے گی تمہارے. اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی اس میں محنت کرو, اور وہ دین کی محنت سے دین زندگی میں آئے گا, مال کی محنت سے مال آئے گا, ڈگری کی محنت سے ڈگری ملے گی, اور چوری کی محنت سے چور بنے گا آدمی. اور جب آدمی نبی والی محنت کرے گا, دین کی محنت, تو نبی والی زندگی آئے گی, نبی والا فکر اور سوچ آئے گا. اور میرے دوستو, وہ صفات جس صفات پر اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ وہ صفات دیں گے. بھلے بنو گے تو دنیا میں بھی عزت ہے. بھلے آدمی کو ہر ایک سلام کرتا ہے. ہاں, کروڑپتی بن کے بیٹھا ہے اور کسی نہ کسی غریب کی خیر خبر لیتا ہے, اور نہ میرے دوست محلے والوں کے کسی کام آتا ہے تو محلے والے اس کو سلام کریں گے؟ نہیں. اس لیے میرے بھائی اور بازار سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو, کوئی آدمی اللہ کے راہ میں اپنی اختیار سے نہیں نکلتا, اللہ کی توفیق سے نکلتا ہے, اللہ کی توفیق سے. اور اللہ توفیق کب دیتا ہے؟ جب بندہ اپنے دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے. صحابہ نے دین ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی جان کو اللہ کے دین پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جان لگانی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے توفیق دی, اللہ کے راستے میں جان دینا آسان ہو گیا. ہاں, اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے آسان ہو گئے. ہم نے دکان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ دکان تو کھولنی ہے, کبھی بند نہیں رکھنی ہے, تو کوئی کہنے نہیں آتا آدمی, اور اللہ آسان کرتا ہے کہ جا بھائی دکان بھائی جا. تو اللہ آسان کرتا ہے, ورنہ اللہ مشکل کر دے, ٹھوکر کھا لے کے گرے تو جائے گا دکان پہ؟ نہیں, وہ اللہ ہی آسان کرتا ہے. ایسے جب آدمی اللہ کے دین کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے, مجھے ایمان سیکھنا ہے, مجھے اخلاق سیکھنے ہیں, مجھے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے, جب یہ دل میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو آسمان سے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں اور آسان ہو جاتا ہے. اللہ آسان کرتا ہے. یہ جتنے تمہارے پاس آتے جماعت والے, وہ تمہارے جیسے فرشتے نہیں ہیں. ان کی بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, اور دوستو وہ تمام مشکلات تمہارے میں ہیں, وہ ان کے پاس بھی ہے. لیکن سوچتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد کچھ آنے کا نہیں ہے. ایمان بنانا تو بہت ضروری ہے, نماز سیکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر آدمی جب طے کرتا ہے کہ نہیں, اب اللہ کے دین کی محنت میں جان مال لگانا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ شام اس کے لیے آسان کرتے ہیں, اور جاتا ہے اور آتا ہے, اور دنیا مقدر کی اللہ ہر حال میں دیتا ہے. ڈاکٹر لوگ جاتے ہیں 4 مہینے, ڈاکٹر گورنمنٹ میں ملازمت کرنے والے 4 مہینے کی چھٹی لے کے نکلتے ہیں وڈ آؤٹ پہ. اللہ آسان کر دیتا ہے. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اور ہم آپ بھی سوچیں کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں میرے دوستوں, تو بیماری میں اگر ڈاکٹر کہتا 15-20 دن تمہیں دواخانہ داخل ہونا پڑے گا, تو ہم نہ نہیں کہتے, بیمار ہیں. اب ہم تو ایمان کے اعتبار سے بیمار ہیں. ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھا دے. ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں جو ہم سے جھوٹ چھڑا دے. ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں جو ہماری غلط نظر ختم کر دے. ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے. جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے, دواخانے میں سب کچھ چھوڑ کے داخل ہوتا ہے تاکہ مجھے تندرستی مل جائے, ایسے میرے بھائیوں اللہ کے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑیں گے, قربان کریں گے, اور اللہ کی راہ میں نکلیں گے, تو اللہ ہمارے ایمان کو بنائے گا, ہماری زندگی میں دین آئے گا, اور مقدر کی روزی بھی اللہ ہماری کہیں ختم نہیں کرے گا, اس میں اللہ برکت دے گا. ہاں, اللہ برکت دے گا. اسی بھائی دوستوں, آبادات سے گزارش یہ ہے, آج کل میں بڑھتا رہا ہوں ماشاء اللہ. اجتماعات میں تو ہر اجتماعات میں آپ آتے ہوں گے, پہنچتے ہوں گے, بات بھی سنتے ہوں گے, دل میں بھی بات آتی ہوگی کہ یار بات تو صحیح ہے. اور وہ لوگ بہت سے میرے دوست جاتے ہیں, مجھے بھی جانا چاہیے, لیکن شیطان کہتا ہے ابھی نہیں پھر. ہر اجتماع میں ایسا کہتا ہوگا وہ, ابھی نہیں پھر. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ شیطان
انسان کو یہ نہیں کہتا مت جا، شیطان اس سے ٹلواتا ہے کہ ابھی نہیں پھر. اس میں بہت سے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، اور اجتماع میں آنے کے بعد یہ دل میں بات آتی کہ بھائی اب تو نماز کی پابندی کرنی ہی ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں، جمعہ سے، ابھی نہیں، جمعہ سے. اب جمعہ آئی تو جمعہ میں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیا، تو پھر کیا آئیں گا جمعہ؟ ٹلواتا ہے آدمی سے. التصویف، ٹالنا دین کے خاطر. نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطان کا چکر ہے. شیطان کے چکر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب بات سمجھ میں آئے آدمی اللہ کے بھروسے پر فیصلہ کر کے اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے دین کی محنت میں جان من لگا دے. پھر آدمی کا یقین بنتا ہے کہ میرے بغیر بھی میرے اللہ نے میرا کام بنایا، اور میری روزی اللہ دی، اور وہ روزی میں برکت اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں بھی سکون چین کی زندگی دے دے گا، اور ہماری زندگی میں دین آئے گا، ایمان آئے گا، اور ہمارے ذریعے دنیا میں دین پھیلے گا. آج ہمارے ذریعے دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ جب دیہاتوں میں جاؤ گے نا تو دیہاتوں میں آپ کو پتہ چلے گا مسلمان کا کیا حال ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں مسئلہ اپنا ہے. ہاں، تشکیل ہمیں اپنی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں ہر مسلمان سے کہا ہے اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی نے فرمایا جہنم سے بچانے کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا علموہن الدین، دین کو سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. نمازی بنو، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ. ایماندار بنو اور اپنی اولاد کو ایماندار بناؤ. دین سکھاؤ انہیں. لیکن دین ہم سیکھیں پہلے، پھر ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے. ہمارے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کیا بچوں کو دیں گے؟ اس لیے کہتے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نماز کو بنانا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی عملی مشق کرنا. عملی مشق ہے میرے بھائیوں. اللہ کا دھیان ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے روزانہ پابندی سے ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور روزانہ تعلیم کے حلقوں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو دھیان سے سننا. یہ جب 4 مہینے آدمی لگاتا ہے تو پھر اسے اللہ کی دین کی محنت کا طریقہ اور ڈھنگ آتا ہے، اور اس میں ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم نماز پڑھو. وہ خود 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور اللہ توفیق دے تہجد بھی پڑھتا ہے. بہت سے وہ بھی ہیں جو 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد روزانہ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، وہ اب گھر آنے کے بعد بھی تہجد پڑھنے والے بن جاتے ہیں. گناہوں کی زندگی چھوڑنے کا خود اس کے اندر یہ آئے گا کہ بعد سے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے جب ایمان بنے گا تو. اس میرے بھائیوں آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے اپنی زندگی کا نظام بناؤ، اپنے نظام میں لاؤ. بھائی میں بیوی بچوں کا باپ، میرے بیوی بچے ہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچوں کی تمام ضروریات کا خیال کر کے چلنا چاہیے. میں تاجر ہوں، میرا کام تجارت ہے، تو آدمی تجارت کی رعایت کرتا ہے. اب ہمارا آپ سوچیں میں مسلمان ہوں، میرا کیا کام ہے؟ مسلمان ہونے کے اعتبار سے میرا کیا کام؟ کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں. اللہ کا بندہ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر باہر ہر جگہ اللہ کا بندہ بن جانا. اور اللہ کے نبی کا میں امتی ہوں، اس لیے میرے ذمے ہے کہ میرے نبی والی زندگی اور آپ کے طریقے اور آپ والا دین دنیا کے ایک انسان میں کیسے پہنچے، اس کی فکر کرتا ہوں. یہ 2 ذمہ داریاں میری ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے. ان 2 ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں گے دنیا میں تو اس پر اللہ خوش ہو کر دنیا کو وہ خوشحال بنا دے گا، جیسے صحابہ کی خوشحال زندگی بنائی ہے، اور جیسے اولیاء اللہ کی زندگی خدا خوشحال بناتا ہے. اولیاء اللہ کے نیک بندے ہمارے پاس نہیں آتے، اور اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خوشحال ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ہاں، کیوں؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ جنہوں نے محنت کی، اللہ کے نبی کی سنت اور زندگی اختیار کر لی، اپنے ایمان کو بنایا،
اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لیا، اولیاء اللہ ہے. ہم بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں وہ زندگی عطا فرماوے گا. اور قربانی دو گے تو قربانی پر خدا تمہاری قربانی سے تمہیں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اس میرے بھائی حافظ سے گزارش ہے، ایک موقع ہے، سال میں ایک موقع آتا ہے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں اسی لیے کہ بھائی حافظات اپنی ترتیب بنائیں، 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلیں، ایمان پر محنت کریں، جانے والی قربانی دیں، اور پھر اللہ سے راتوں کو اٹھ کر محنت کے بعد مانگو. کسان زمین پر محنت کر کے پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ بڑی کھیتی میں برکت آپ. تم میں سے تمہارا کاروباری آدمی دکان لگاتا ہے، کھولتا ہے، اور اس کے پاس ہمارے پاس آتا ہے کہ مولوی صاحب ایک نانی دکان کھولے ہے، دعا کر جو اللہ برکت روزی آوے. جیسے وہاں کرتے ہو ایسے یہاں بھی کرو کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلو، اور محنت کر کے پھر اللہ سے کہو اے اللہ جو ایمان جو ہدایت تو نے صحابہ کو دی، اپنے نیک بندوں کو دی، اے اللہ وہ ایمان ہمیں بھی دے دے محنت کے بعد. اور پھر ہم سے دعا کا کہو کہ جماعت میں جا رہا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے اللہ میرا ایمان بنا دے. ہاں تو پھر دوست یہ بات صحیح ہے، ورنہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ اجتماع میں اب بھی آؤ، بات بھی سنو، ماشاء اللہ انشاءاللہ کہتے رہو، جماعت میں نکلنے کا فیصلہ نہ کرو، اور پھر آگے کہو دعا کر جو اللہ مجھے ہدایت ابھی دے. یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ کر پھر ہم سے تو آپ دعا کراؤ، وہاں سے اترے بغیر کہ مجھ سے دعا کر جو اللہ مجھے دلی پہنچا نہیں دے. وہ تو آپ خود سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور مولوی صاحب کہ بھائی پہلے تمہیں بمبئی گاڑی میں اترا کہ نہ مت چھو، تو کیا کہو گے تم؟ تو پہلا بمبئی گاڑی میں اتر અને દિલ્હીની ગાડીમાં બેસ, અને પછી ઇન્શાલ્લાહ હું દુઆ કરીશ તને અલ્લાહ આસાનીથી પહોંચાડી દેશે. ایسے یہاں ہے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے، اللہ کے راہ میں نکلو گے، اور پھر دعا کے لیے کہو گے تو اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. دعائیں ہیں، اور پھر دعا چلے گی. محنت کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حج میں جاؤ تو وہاں جا کے دعا قبول ہوتی. میرے بھائیوں محنت کے بعد رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر آدمی اللہ سے مانگتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے. ہاں مسجد میں آدمی پہلے آ جائے، اذان کے ساتھ مسجد میں آ گیا تو اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. محنت کے بعد اللہ قبول کرتا ہے. تو ہماری بھی میرے دوستوں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، اور ہمیں اللہ ہدایت دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اسے سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے اللہ کے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر موت تک کریں گے. کرو گے؟ نہیں ابھی کچھ دل پر نہیں لیا. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا اونچے کرو ہاتھ برابر، اللہ کے سامنے کرو کہ اللہ تیرے لیے کر رہے، تو یہ آسان کریو. ہمیں ابھی بہت سو نے ہاتھ اونچا نہیں کیا ہے، وہ بھی اونچا کر.